پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان سہ فریقی سیکیورٹی معاہدے پر آج دستخط ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں ممالک کے درمیان دفاعی روابط، انٹیلیجنس تعاون اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان آج سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترک صدر، سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم پاکستان اہم ملاقات کریں گے۔ سہ ملکی سربراہ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کے آئندہ ہفتے اسلام آباد کے دورے کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ رائل ایئرپورٹ پر سعودی اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم پاکستانی سفیر وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ دورے کے دوران شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کا دورہ خلیج میں کشیدہ صورتحال کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران امریکہ معاہدے پر پاکستان کا کردار اہم ہے۔ پاکستان خلیج میں جاری تناؤ کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ Prime Minister Shahbaz Sharif will undertake an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia from 6th to 8th August. He will be accompanied by a high-level delegation, the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces and other ministers. During the visit, the Prime Minister will meet His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Discussion will focus on consolidating the Pakistan-Saudi Arabia bilateral relationship. Although taking place against the backdrop of heightened tensions in the Gulf, the visit will carry immense significance beyond the immediate crisis and short-term considerations. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شامل ہیں۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر بھی پاکستانی وفد میں شامل ہیں۔ عمرہ ادائیگی سے قبل پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد نے ملک کی ترقی اور مسلم امہ کی سلامتی اور علاقائی امن کے لیے دعا کی۔ ابنائے ہرمز کھلنے کا امکان روشن۔ ایران اور عمان 60 روزہ فریم ورک پر متفق۔ العربیہ نیوز نے بتایا معاہدے کا اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہاز ایران کے قریب راستہ استعمال کریں گے۔ آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے والے جہاز عمان کے قریب راستے سے گزریں گے۔ جہازوں پر فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ بارودی سرنگوں کی صفائی میں علاقائی ملک میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ امریکہ ایران کے درمیان ثالثوں کے ذریعے مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں۔ معاہدے کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی رواں ہفتے کے آخر یا اگلے ہفتے اسلام آباد جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ کے دوران دشمن کا سرحدی علاقوں میں بدامنی پھیلانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا دشمن کا ایجنڈا تھا جنوب مشرقی پاکستان اور افغانستان سے شرپسند عناصر کو ملک میں داخل کر کے بدامنی پھیلائیں۔ ہمسایہ ممالک نے سرحد پار سے کسی بھی شرپسند عنصر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، جس کے باعث دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہمسایہ ممالک نے نہ صرف فتنہ گر عناصر کی دراندازی روکی بلکہ ایران کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور ان کا تعاون قابل تحسین ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ امریکی ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی سے متعلق میڈیا رپورٹس پر برہم ہو گئے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ ایسی معلومات منظر عام پر آنے سے امریکہ کمزور دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ ایران پر دباؤ بڑھا کر نئے معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں بھی ٹرمپ نے اس معاملے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ ہتھیاروں کے ذخائر کی صورتحال سے پہلے ہی آگاہ تھے، لیکن وہ اس بات پر ناخوش بھی ہیں کہ یہ معلومات میڈیا تک پہنچ گئیں، جس سے ان کی مضبوط موقف کی کوشش متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہوتے ہی گیس کی قیمتیں ایک بار پھر کم ہو جائیں گی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ہم بہت جلد وہ دن دوبارہ دیکھیں گے جب گیس کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔
اس سے پہلے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں انہوں نے وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے لکھا، جنگ میں ایران کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ٹرمپ کی تکرار کے بڑا حملہ ہوگا، مذاکرات چاہتے ہیں، تھرڈ ڈپلومیسی کا تسلسل ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا ٹویٹ، بولے ڈرانا دھمکانا، عہد شکنی اور جعلی خبروں سے برتری کی کوشش ناکام اسٹریٹجی ہے۔ امریکی صدر حقائق تسلیم کریں اور اپنے وعدے پورے کریں، مزید تھیٹر کی ضرورت نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سوات میں خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ اور گھناؤنا دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل کے جاری اعلامیے میں حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور زخمیوں کی جلد مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سلامتی کونسل حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ کونسل نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین ترین خطرات میں سے ایک ہے اور اسے کسی بھی مقصد، نظریے یا جواز کے تحت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سلامتی کونسل نے تمام رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ سوات حملے میں ملوث دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے صومالیہ کے وزیر دفاع احمد معلم فقی کی زیر قیادت اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ ISPR نے بتایا، ملاقات کے لیے صومالی وفد GHQ پہنچا، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ صومالی وزیر دفاع نے امن کے لیے پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار اور پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے صومالی سیکیورٹی نظام مضبوط بنانے اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا اور کہا، پاکستان صومالیہ میں دیر پا امن سیکیورٹی کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ کراچی کی شارع فیصل پر جامعہ کراچی کی پوائنٹ بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 17 سال کی لڑکی موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ شہریوں نے ڈرائیور کے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی، پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ شارع فیصل پر عوامی مرکز کے قریب جامعہ کراچی کی تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 17 سالہ سویرا موقع پر ہی جاں بحق، والد شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہونے لگا تو لوگوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ مشتعل افراد نے بس پر پتھراؤ بھی کیا، جس کی وجہ سے بس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ تو یہ بچی میری کزن لگتی ہے، تو یہ جو ہے نا کار ساز کے پاس جو ہے نا یہ حادثہ واقعہ ہے ان کے ساتھ۔ بچی آن دا اسپاٹ ہی جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جامعہ کراچی کی بس ہے۔ پولیس کے مطابق سویرا چنیسر گوٹ کی رہائشی اور 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ پولیس نے ٹریفک حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ یہ خبر ہے راولپنڈی سے۔ نالے میں ڈوب کر لاپتہ 6 سالہ حریم کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اندھیرے کے باعث گزشتہ رات کو ریسکیو آپریشن روک دیا تھا۔ 6 سالہ حریم گھر جاتے ہوئے نالے میں ڈوب کر لاپتہ ہوئی۔ حریم کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں بابر ملک سے۔ بابر، بتائیے گا کہاں تک پہنچا ہے سرچ آپریشن؟ دیکھیں، گزشتہ روز تو اسی علاقے میں لنڈا بازار اور بورڈ بازار میں آپریشن کیا گیا، جہاں پہ تجاوزات کے باعث جو نالے ہیں بڑے بڑے ان کے اوپر عمارتیں اور دکانیں قائم تھی، اور ریسکیو کو اور دیگر امدادی اداروں کو بہت مشکلات رہی ہیں۔ اور AC سٹی کی جانب سے اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کریں گے، لیکن آپریشن کل شام جو ہے اندھیرے کے باعث روکا گیا، اور اس آپریشن روکے جانے کے خلاف برسا کی جانب سے ایک احتجاج بھی کیا گیا۔ لیکن آج صبح سویرے ہی دوبارہ ریسکیو کے جو کارکن ہیں، ورکر ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نالوں کے ساتھ ساتھ اب نالا لئی کے اس جگہ بھی پہنچ چکے ہیں، نالوں میں جہاں پہ یہ اس علاقے کا نالا جو جا کے بہتا ہے، تو یوں آپریشن شروع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حریم کی اپنے والدین کے ساتھ اس رات جب بدھ اور جمعرات کی رات 3 بجے اپنے گھر سے، اپنے عزیز و اقارب کے گھر سے نکل کر اپنے گھر جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہونے کے لیے جب روانہ ہوئی، تو اس وقت کی CCTV فوٹیج بھی ایک منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ حریم اور اس کے والدین اور دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ بارش سے بچتے ہوئے گلی کے ایک نکر سے کونے سے چلتے ہوئے باہر مین روڈ پر جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس CCTV فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم جا رہی ہے، اور حریم کی تلاش کے لیے اس کا والد جو ہے
ادھر ادھر اس کو آوازیں دے رہا ہے اور باقاعدہ تلاش کر رہا ہے. تو یوں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کو ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے بھی اب اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کیونکہ اس کا ایک مقدمہ تھانہ وارث خان میں بھی درج کیا گیا ہے. سی پی او راولپنڈی حسن مشتاق سکھیرا کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لے کر تحقیقات کا اور امدادی کارروائیوں میں مدد کا پولیس کو ماتحت پولیس کو ہدایت بھی جاری کر رکھی ہیں. جی بابر ملک اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. خبر شامل کریں گے جھنگ سے. سبز منڈی میں صفائی کے دوران واسا کے 2 ملازمین گٹر میں گر کر چل بسے. پولیس کے مطابق سبز منڈی میں صفائی کے دوران واسا کے 2 ملازمین گٹر میں گر گئے تھے. دونوں ملازمین کو 1 گھنٹے بعد نکال کر تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ دم توڑ گئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی. پیٹرول 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا. ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی. اوگرا اعداد و شمار کے مطابق ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر جبکہ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. پیٹرولیم ڈویژن نے 7 اگست کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج. آج ملک بھر میں 510 مقامات پر دھرنوں کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیٹرولیم لیوی ہر گھر پر دہشت گردی اور ڈکیتی ہے. حکمرانوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. حکمران اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے، عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں. ملتان، چونگی، لاہور پر خواتین کے احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں کہا لیوی کی صورت میں 8000 ارب روپے کا بھتہ لیا گیا. حکومت پیٹرولیم لیوی فوری ختم اور عوام کو ریلیف دے. 4 بجے سے ہم پورے پاکستان کے 510 مقامات پر سڑکوں کو بند کریں گے اور ایمبولینس کو راستہ دیں گے. اپنا احتجاج انشاءاللہ تعالی پورے پاکستانی قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ حکمرانوں کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کریں گے. یہ پیٹرولیم لیوی در حقیقت گھر کے ہر چولہے کے اوپر ٹیکس ہے، بھتہ ہے. پورے جو ہے وہ نظام کے اوپر، اس کی معیشت کے اوپر، اس کے معاش کے اوپر حملہ ہے.